ممتا کی موت قسط نمبر 3۔ اس عورت نے ذرا پس و پیش کے ساتھ بتایا کہ یہ ٹھیک ہے، نوابزادہ نے اسے کہا تھا کہ وہ مقتولہ کے ہاں جائے اور اسے کہے کہ یہاں رات ضرور آئے۔ وہ پیغام لے گئی تھی اور مقتولہ نے کہا تھا کہ وہ رات 11 بجے کے بعد نوابزادہ کے پاس پہنچ جائے گی۔ مجھے ایک اور خیال آ گیا، جو یہ تھا کہ نوابزادہ کی بیوی کو پتہ چل گیا تھا یا نہیں کہ آج رات مقتولہ اس کے خاوند کے پاس جا رہی ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے یہ عورت مجھے اس سوال کا صحیح جواب نہیں دے گی۔ میں نے پولیس والوں کی طرح پوچھا، بی بی کو کس نے بتایا تھا کہ یہ عورت آج رات 11 بجے نوابزادہ کے پاس جا رہی ہے؟ میں نے پوچھا اور ساتھ یہ کہہ دیا، ہاں تم نے ہی بتایا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور گھبراہٹ کا تاثر نظر آنے لگا۔ میں اپنی زبان کی استادی دکھائی اور یہ عورت ڈرے ڈرے لہجے میں مان گئی کہ اسی نے نوابزادہ کی بیوی کو بتا دیا تھا کہ آج یہ عورت وہاں جا رہی ہے۔ یہ بتا کر اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میری منتیں کر رہی تھی کہ میں کسی کو پتہ نہ چلنے دوں۔ وہ کہتی تھی کہ ایک نوکر کو نوابزادہ نے مار پیٹ کر نکال دیا تھا اور وہ مجھے قتل ہی کرا دے گا۔ کیا بیوی اس وقت گھر سے کہیں چلی گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے ملی تھی یا نہیں؟ میں نے اسے کہیں جاتے نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا۔ میں وہاں سے اس ڈر سے جلدی اٹھائی تھی کہ پکڑی نہ جاؤں۔ اس نے کچھ تو کہا ہوگا، میں نے کہا۔ بی بی نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں آج رات اس چڑیل کا بندوبست کرتی ہوں۔ اپنی ضرورت کی کچھ اور باتیں پوچھ کر اس عورت کو میں نے تھوڑے سے پیسے دے کر فارغ کر دیا۔ بظاہر میرے ملزم نوابزادہ کے دونوں سالے تھے، لیکن پھر وہی بات سامنے آتی تھی کہ کچھ شہادت اور ثبوت بہت ضروری تھے۔ یہ بات تو اب صاف ہو گئی تھی کہ مقتولہ نوابزادہ کے باغات میں جا رہی تھی۔ پوسٹ مارٹم میں اس کی موت کا وقت 11:30 اور 12 بجے کے درمیان لکھا گیا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ پورے 11 بجے ہی گھر سے نکلی ہو، کچھ دیر ہوگی۔ اس کی لاش جس جگہ سے ملی وہاں سے اس کے گھر تک کا فاصلہ 5-7 منٹ کا ہی تھا۔ قاتل نے اسے اس کے گھر سے کچھ زیادہ دور نہ جانے دیا۔ اس کے چہرے پر جو ہلکا پھلکا میک اپ تھا اور اس نے اچھی قسم کے جو کپڑے پہن رکھے تھے، یہ سب نوابزادہ کے لیے ہی تھا۔ اگر وہ واپسی پر قتل ہوئی ہوتی تو موت کا وقت 1 اور 2 بجے کے درمیان ہوتا۔ مجھے یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ وہ نوابزادہ تک پہنچی تھے یا نہیں۔ میرا یقین تھا کہ وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکی۔ اس سوال کا جواب مجھے اگلے روز نوابزادہ حمد علی خان سے مل گیا۔ میں نے اگلے ہی روز اسے تھانے بلوا لیا۔ نوابزادہ صاحب، میں نے بغیر کسی تمہید کے اسے کہا، وہ بیچاری آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ آپ انتظار کرتے ہی رہ گئے اور دشمن اپنا کام کر گئے۔ اس اچانک حملے نے اسے بوکھلا دیا۔ پہلے اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پھر اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کہے اور کیا کرے۔ وہ تو وعدے کے مطابق ٹھیک وقت پر گھر سے نکلی تھی۔ میں نے کہا، آپ کو معلوم ہے اسے کس نے قتل کیا ہے؟ آپ کو پہلے ہی روز میرے پاس آ جانا چاہیے تھا۔ اگر آپ کے ساتھ اس کی ناجائز یا جائز دوستی تھی تو یہ کوئی جرم نہیں۔ میں تو قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ یہ خود ساختہ نوابزادہ اپنی حیثیت کے مطابق روبدار اور پروقار لہجے میں بات کیا کرتا تھا، لیکن اس وقت لگتا تھا کہ مر ہی گیا ہو۔ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں، اگر میں اس کے آموں کے ٹوکرے کھاتا رہتا اور پہلے تھانے داروں کی طرح اس کی نوازشوں تلے دبا ہوا ہوتا تو اس کے آگے میرا سر جھکا ہوا ہوتا اور شخص مجھے اپنے مطلب کے مشورے دے رہا ہوتا۔ میں سوچ رہا ہوں ملک صاحب، اس نے دبی دبی آواز میں کہا، ایک طرف یہ عورت ہے جو میری داشتہ تھی اور دوسری طرف میری بیوی ہے۔ بیوی کے بھائی ہیں، میں جانتا ہوں قتل انہوں نے ہی کروایا ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا، کیا آپ کوئی ٹھوس اشارہ دے سکتے ہیں؟ ہمارے نوکر بڑے خبیث ہیں، اس نے کہا۔ میرا پیغام اس عورت مقتولہ کو دے آتے اور میری بیوی کو بھی دے دیتے تھے۔ بیوی نوکروں مزدوروں کے ساتھ اپنے بچوں جیسا پیار کرتی ہے، اس لیے ان کی دلی وفاداری اسی کے ساتھ ہے۔ اس نے اپنے نوکروں نوکرانیوں کی غداری کی وہی باتیں سنائیں جو مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھیں۔ میں انجان بن کر سنتا رہا۔ اس نے آخر میں کہا کہ اسے اپنے دونوں سالوں پر شک ہے۔ وہ ہر جگہ کہتے پھرتے تھے کہ نوابزادہ باز نہ آیا تو وہ خود باز کر لیں گے۔ کیا انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ باز کرانے کے لیے کیا کارروائی کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، نوابزادہ نے جواب دیا۔ مجھ تک ان کی جو دھمکیاں پہنچی وہ یہی تھیں۔ اپنے نوکروں سے پتہ چلا کہ میری بیوی اور وہ کہتے ہیں کہ اس عورت کو غائب کر دیں گے۔ میرے پاس نوابزادہ کے سالوں کے خلاف سوائے شک کے اور دوسرے سنی ہوئی باتوں کے سوا کوئی شہادت نہیں تھی، لیکن میں اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ نوابزادہ سے میں نے ایک آخری سوال کیا۔ ذرا یاد کر کے بتائیں، میں نے پوچھا۔ مقتولہ نے کبھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی بیوی یا اس کے بھائیوں کی طرف سے کوئی دھمکی ملی تھی؟
نہیں، اس نے کہا اور چونک کر چپ ہو گیا، جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ ذرا سوچ کر بولا، یاد آیا؟ 2 بار مقتولہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے بیٹے بھولے نے اسے کہا ہے کہ اس کے نوابزادہ کے ہاں جانا چھوڑ دو۔ پہلی بار ماں نے کچھ باتیں کہہ کر ٹال دیا، لیکن دوسری بار بھولے نے ماں کو دھمکی دی کہ اس نے نوابزادہ سے ملنا نہ چھوڑا تو اس کا گلا گھونٹ دے گا۔ ماں اپنے بیٹے کی اس دھمکی پر پریشان ہوگی۔ میں نے کہا، اس نے کچھ تو کہا ہوگا۔ کچھ بھی نہیں، نوابزادہ نے کہا۔ اتنا ضرور کہا تھا کہ چرس کے نشے میں ایسی ہی باتیں کیا کرتا ہے۔ نوابزادہ نے مجھ پر یہ ظاہر کیا تھا کہ مقتولہ نے اپنے بیٹے کو دھمکی کو ذرا سی بھی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن میری سراغ رسانی کی حس بیدار ہوگی۔ میں بھولے کی ہسٹری جانتا تھا۔ کوئی یہ کہتا کہ اپنی ماں کا قاتل اس کا بیٹا بھولا ہی ہے تو میں ذرا سا بھی حیران نہ ہوتا۔ عام لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جرائم پیشہ لوگوں میں غیرت ہوتی ہی نہیں۔ آج کل کا معاملہ کچھ اور ہے۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس وقت جرائم پیشہ لوگ اپنے آپ کو اسی طرح باعزت اور باغیرت سمجھا کرتے تھے جس طرح شریفانہ پیشوں کے لوگ اپنے آپ کو شریف سمجھتے تھے۔ شریف آدمی کی غیرت پر زد پڑتی تو وہ شریفانہ طرز عمل اختیار کرتے تھے، لیکن جرائم پیشہ لوگ فوری اور انتہائی برا انتقام لیتے تھے۔ میں نے بھولے کو اپنے ذہن میں ایک اہم مشتبہ قرار دے دیا اور یہ سوچ لیا کہ تھوڑی سی شہادت مل جائے تو اسے شامل تفتیش کر لوں گا۔ نوابزادہ کو میں نے چلتا کیا اور اس کے دونوں سالوں کو تھانے بلوا لیا۔ نوابزادہ کی بیوی کو بھی تھانے طلب کرنا تھا، لیکن میری کوشش یہ تھی کہ وہاں تک نوبت نہ آئے۔ گھنٹے سوا گھنٹے تک دونوں بھائی آگے۔ نوابزادہ کے ساتھ میری اتنی زیادہ باتیں ہوئی تھیں کہ کچھ باتیں ذہن سے نکل ہی گئیں۔ اس کے دونوں سالوں کو اپنے سامنے بیٹھا کر دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے نوابزادہ کو اس کے ان سالوں کی دھمکیاں یاد دلائیں تھیں اور پوچھا تھا کہ ان میں اتنی جرأت اور ہمت ہے کہ قتل کی واردات کر سکیں۔ ہاں صاحب، نوابزادہ نے کہا تھا، ہیں تو ہمت والے لوگ، لیکن اتنی ہمت اور جرأت نہیں رکھتے کہ میرے دوست کو قتل کر دیں۔ وہ جانتے ہیں کہ میرے پاس روپیہ پیسہ بھی ہے، پولیس کے ساتھ بھی میری دوستی ہے اور ضلع کا ڈپٹی کمشنر بھی میرے ہاتھ میں ہے، اور پھر غنڈوں اور بدماشوں کی جو طاقت میرے ہاتھ میں ہے اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ نوابزادہ کی باتیں تھیں، لیکن ستایا ہوا زخم خوردہ آدمی وقتی طور پر عقل کا اندھا اور دلیر ہو جایا کرتا ہے۔ میں نے دونوں بھائیوں کے چہروں کا جائزہ لیا۔ وہ امیر ذمہ دار تھے، اس لیے چہروں پر رونق تھی اور گھبراہٹ یا تذبذب کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا۔ میں نے دونوں بھائیوں سے دوستانہ انداز میں بات کی۔ ایک بات غور سے سن لیں، میں نے کہا، اگر تم دونوں کو یہ خیال ہے کہ نوابزادہ حامد علی خان میرا دوست ہے اور بڑا جاگیردار ہے اور میں اس کا اثر قبول کروں گا تو یہ خیال ذہن سے نکال دیں۔ میں تو انگریزوں کا بھی لحاظ نہیں کیا کرتا جن کا میں نوکر ہوں۔ اگر تم دونوں سچ بولو گے تو مجھ سے فائدہ اٹھاؤ گے، اور اگر میرے ساتھ ہیرا پھیری کرو گے تو معاملہ کچھ اور ہو جائے گا۔ ذرا اس بات پر بھی غور کرو کہ میری نگاہ میں نوابزادہ کی بیوی بھی مشتبہ ہے۔ یہ خاتون تمہاری بہن ہے۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ میں اسے بھی تھانے بلواؤں، لیکن میں خود عزت اور غیرت والا مسلمان ہوں، پوری کوشش کروں گا کہ ایک معزز خاتون تھانے نہ چڑھے۔ تمہاری تو وہ سگی اور بڑی بہن ہے، اس کی عزت کا خیال رکھنا۔ ہم جانتے ہیں صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، بڑے بھائی نے کہا۔ ہم دونوں آپ کے مشتبہ ہیں۔ آپ نے ہمیں سچ بولنے کو کہا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ آپ کو یقین دلا سکیں کہ ہم جو بیان دے رہے ہیں وہ سچ ہے۔ میں نے بڑے بھائی کو اپنے پاس بیٹھا رہنے دیا اور چھوٹے بھائی کو باہر بھیج دیا۔ چھوٹے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی نوعمر لڑکا تھا، وہ 27-28 سال کا جوان آدمی تھا۔ میں نے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کر دیا اور وہ جو جواب دیتا تھا اس میں سے کوئی اور بات میں نکال لیتا اور اس طرح اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کرتا اور بات سے بات نکالتا چلا گیا۔ یہ شخص ذرا سا بھی نہ گھبرایا، ہر سوال کا جواب پورے اعتماد کے ساتھ دیتا تھا۔ میں اسے کہہ رہا تھا کہ دونوں بھائیوں نے اور ان کی بہن نے دھمکیاں دی ہیں کہ وہ اس عورت کو غائب کر دیں گے۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ کئی بار ایسے الفاظ کہہ چکا ہے کہ اس عورت کو غائب کرا دے گا، اور اس نے اپنی بہن یعنی نوابزادہ کی بیوی سے بھی کہا تھا کہ وہ اس مسئلے کا اس طرح حل کرے گا کہ اس عورت کو ہی راستے سے ہٹا دے گا۔ لیکن صاحب، اس نے کہا، ہم دونوں بھائی اپنی بہن کی تسلی کے لیے غائب کرانے والی بات کہا کرتے تھے۔ اگر ہم نے یہ کام کرنا ہوتا تو 1.5 سال پہلے اسی وقت ہی کر دیتے جب ہمیں پتہ چلا تھا کہ نوابزادہ نے اس عورت کو داشتہ بنا لیا ہے۔ ہم اتنا لمبا انتظار نہ کرتے۔ ہمیں غصہ تو بہت تھا، لیکن اپنی عقل کو ہم نے ٹھکانے رکھا ہوا تھا۔ ہم سوچتے تھے کہ اس ناجائز دوستی میں اس عورت کا کوئی قصور نہیں۔
اس عورت نے اپنے آپ کو زبردستی نوابزادہ پر مسلط نہیں کیا تھا۔ کوئی شخص طوائفوں کے بازار میں جاتا ہے تو اس میں طوائفوں کا کوئی قصور نہیں، یہ سارا قصور نوابزادہ صاحب کا تھا۔ انہیں اپنی بیوی کا خیال ہوتا تو اس عورت کو اپنے باغات میں داخل ہی نہ ہونے دیتے۔ یہاں تو یہ حال رہا ہے کہ نوابزادہ صاحب اس عورت کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ اگر اس عورت کو ہم قتل کر دیتے تو نوابزادہ ایسی کسی اور عورت کو پھانس لیتا